لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. حضرت آسیہ کی دعا کے حوالے سے گزارش کی جا رہی تھی کہ صاحب ایمان کو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے ہدف میں، اپنے مقصد میں، اپنے فوکس میں آخرت کو رکھے، جنت کو رکھے. دنیا ساتھ میں مل رہی ہے تو کیا کہنا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن جیسا کہ نہج البلاغہ میں بھی مولا کا ایک فرمان ہے کہ الدنیا غرۃ الآخرہ، دنیا اور آخرت کا رشتہ انگریزی میں تو اس کے لیے کوئی لفظ ہوگا ہی نہیں، سوگن کا یا سوت کا رشتہ. ایک کو لوگے دوسرے کو چھوڑنا پڑے گا، اسے خوش کرنے جاؤ گے تو اسے ناراض کرنا پڑے گا. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ مل نہیں پاتے. اچھا، پھر اس دعا کا مقصد کیا؟ کل چونکہ چوتھے امام کے حالات میں حج کا تذکرہ آیا، اور ایک مرتبہ پھر میں یاد دلا دوں کہ چوتھے امام کی زندگی میں حج، یہ عبادت امام نے اس کو بہت اہمیت دی اور اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں دور کی، اور اس کے حوالے سے کچھ ایسے اہم واقعات ہمارے پاس آتے ہیں جو مجلس میں بیان کرنا اس لیے مناسب نہیں لگتے ہیں کہ جب تک کہ ماحول حج کا نہ ہو وہ مزہ نہیں آتا. تو میں اکثر یہ مکے میں، مدینے میں اور کبھی کبھار عرفات یا مینا کی مجلس میں بیان کرتا ہوں. لیکن جو بہت ہی مشہور چوتھے امام کا واقعہ فرزدق کا قصیدہ، وہ مجمع جو خلیفہ وقت کو جگہ دینے اور راستہ دینے کو تیار نہیں، اور ایک مرتبہ چوتھے امام تشریف لاتے اور مجمع چھٹ جاتا ہے اور اس کو وہ قصیدہ. یہاں پہ جو خاص بات مجھے کہنا تھی، اگر کہ ہر ایک کے ذہن میں ہے، لیکن یاد دہانی، ریمائنڈر، یہ بات یاد ہوتی رہے. اور اس سے بہت سارے اہم موضوعات سامنے آتے ہیں، لیکن فی الحال میرے سجادیہ اشرح 1435 میں گنجائش نہیں. لیکن ایک اشارہ وہ یہ ہے کہ اپنوں میں سے جو دشمن ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں باہر کے دشمن کے مقابلے میں. بلکہ اس کے لیے اسلام نے دو بہت ہی واضح لفظ بھی رکھے ہیں: کافر اور منافق. کافر کا نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا منافق کا نقصان ہوتا، اور مومن کافر سے اتنا ہوشیار نہیں رہنا ہے جتنا منافق سے ہوشیار رہنا. مومن باہر کے دشمنوں کی جانب اتنی توجہ نہیں دینا ہے، لیکن اتنی نہیں جتنا اپنے اندر کے ان دشمنوں کی جانب، جو اپنے آپ کو دشمن کہیں گے ہی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو دوست کہیں گے اور ہمارا جیسا کہیں گے، اور اس کے بعد ساری خرابیاں پیدا کریں گے. اب دیکھیے ہر جمعے کو
نماز جمعہ میں سورہ منافقون کی تلاوت کا حکم، ویسے قرآن میں سورہ کافرون بھی، اور اس کے خاص کچھ احکامات ہیں جو یا سورہ قل ہو اللہ کے ہیں یا سورہ کافرون، لیکن ہر جو میں یاد دلایا جاتا کہ دیکھتے رہو کہ تمہارے درمیان کہیں ایسا تو نہیں کہ دوست بن کر کوئی ایسا آ کے بیٹھا ہے جو ایسے خیالات، ایسے عقیدے، ایسے نظریات پیش کر رہا ہے کہ جو دیکھنے میں بڑے اچھے اور دلکشش لگتے ہیں۔ منافق کی یہی تو بات ہے کہ جو وہ بات کہے گا وہ بڑی پیاری لگے گی، بڑی اچھی لگے گی۔ سفیانی اور دجال آخری زمانے کے دو بہت اہم کریکٹر، اور دونوں سے مومن کو اپنے آپ کو بچانا تو دونوں کو پہچاننا ہے۔ بچائیں گے اس وقت جب پہلے پہچانیں گے نا کہ کون ہے سفیانی اور کون ہے دجال۔ لیکن جیسا کہ میں اکثر بات کو مختصر کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اب دجال تو پورا عشرے کا عنوان ہے کہ اگر ایک عام آدمی سے کہا جائے کہ دجال کی تصویر بنائیے، ڈرا پکچر آف دجال، اور جو ہم نے اتنے سالوں سے دجال کے بارے میں سنا، خاص طور پہ اس کی ایک آنکھ کی خرابی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کبھی کوئی شخصیت ذرا مشہور ہونے لگے اور اس کی کسی ایک آنکھ میں خرابی ہو تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ یہ ہے دجال۔ یہ ہر جگہ کے مومنین کا ایک غلط ہے، ہر خراب آنکھ والا دجال نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے۔ تو اب اگر کہا جائے دجال کی تصویر بناؤ تو شاید ایک عام سمپل سا مسلمان ایک بڑی خوفناک تصویر بنائے، جیسے شیطان کی تصویر بنائی جاتی ہے کہ دو سینگ نکلے اور بڑے بڑے اس کے دانت ہیں جس سے خون ٹپک رہا، اور یہ بڑی اس کی زبان ہے اور ایسی پھٹی ہوئی اس کی آنکھیں ہیں کہ شکل دیکھتے ہی یا ڈر محسوس ہو یا نفرت۔ لیکن مجھ سے کہا جائے کہ دجال کی تصویر بناؤ، بطور مثال کہہ رہا ہوں، اور میرا مرجع تو اجازت ہی نہیں دیتا کسی جاندار کی تصویر بنانے کی، آپ کے مرجع اجازت دیتے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ میں جو تصویر بناؤں اور جو بننی چاہیے، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو، سفید نورانی داڑھی ہو، چہرے سے نور ٹپک رہا ہوگا منوں کے حساب سے، ہر جملے ذکر خدا، تقویٰ اور پرہیزگاری کا ایک پیغام ہوگا کہ آدمی اس کا چہرہ دیکھ کے اس کو سجدہ کرنے کو دل چاہے، وہ کہلاتا ہے دجال۔ تو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو پہچانو، یہ زیادہ بڑا خطرہ۔ ہر جمعے سورہ منافقون کی پہلی پہچان یہ ہے کہ قالو، ہم گواہی دیتے کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور قرآن کہتا ہے یہ جھوٹی گواہی۔ تو کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ مگر یہ منافق دل سے کوئی تھوڑی کہہ رہے، اپنے درمیان اپنی صفوں دجال نما ایسے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں یہ بھی کہہ کہ آخر یہ بیٹھے بٹھائے مجھے ہوا کیا؟ چوتھے امام کے حالات بیان ہو رہے ہیں اور وہی سلسلہ ابھی آگے بڑھے گا آج کی مجلس میں۔ کل رات سوال و جواب کا ایک سیشن ہوا اور بہت لمبا چلا، میری توقع کے خلاف، اور اس کے بعد بھی کتنے سوالات کر رہے گئے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جو سب سے اہم سوال تھا اور جو ایک نے نہیں اتنے سارے لوگوں نے پوچھا تھا کہ شروع میں مجھے یہ وضاحت بھی کرنا پڑی بینکنگ سے متعلق، تو پورا مسئلہ ہی رہ گئے۔ لیکن کل کوشچن آنسر سیشن، اب میں کوئی اشارہ کیے بغیر کچھ ایسے سوالات میرے پاس آئے جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی طرح یہاں بھی کچھ ایسے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ چنانچہ جو اپنی ذمہ داری ہے کہ ایک بار پیغام دے دو، ماننا ہے نہیں ماننا ہے تو نہیں مان، یہ زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ اور کافر کے مقابلے میں منافق سے زیادہ بچنا یہ ہر آدمی جانتا، لیکن بچنا مسئلہ نہیں ہے، پہچاننا مسئلہ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، خاص بات یہ ہو کہ اتنی اچھی اور پیاری پیاری باتیں کرے گا،
اے علی آپ کے ہوتے ہوئے یہ حکومت کسی اور کے ہاتھ میں کیسے چلی گئی؟ میں تو برداشت نہیں کر رہا ہوں. ایک اشارہ کیجیے شام سے پہلے سارا مدینہ ان فوجوں سے بھر دوں گا جو آپ کی حمایت کر رہے ہیں. کیا خلوص طبق رہا، کیا جذبہ نظر آ رہا، علی کی حمایت میں کیسا تڑپا جا رہا، علی کے لیے کتنی فوجوں کو لانے کو تیار ہے. لیکن یہی ہے نا کہ جس کی وصیت اپنے پوتے کو منتقل ہوئی تو اکبر بھی شہید ہوا اور اصغر بھی شہید ہوا اور زینب کی چادر پیچھے. ذرا الفاظ دیکھی، جذبہ دیکھی، ظاہری خلوص کا مظاہرہ دیکھی تو بڑی پیاری پیاری باتیں ہوتی. اور یہ بنیادی فرق دو خاندانوں میں نظر آتا ہے. اب ہم اپنے اصل موضوع پہ گئے. چوتھے اور چھٹے امام کے حالات میں ایک ہی واقعہ، ایک واقعہ دونوں کے حالات میں، مگر عوام کا ریئیکشن یا رد عمل دونوں میں الگ. چوتھے اور چھٹے امام کے درمیان کوئی 500 سال کا فاصلہ نہیں. چھٹے امام اپنے دادا کی زندگی میں پیدا ہو گئے، بلکہ یہ چوتھے امام کے حالات میرے ذہن میں ہیں. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن سے کہ ہر مجلس میں میرا موضوع کبھی نماز، کبھی رزق حلال، کبھی عبادت، کبھی تربیت اولاد وہ ہوگا، لیکن پس منظر میں چوتھے امام کی سیرت و احادیث رہیں گی. بلکہ چھٹے امام چوتھے امام کی زندگی میں پیدا تو ہوئے. چھٹے امام کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ یہ وجہ چوتھے امام نے امام زمانہ سے رد دے کے بتائی. ہر امام کا لقب کیوں؟ ہم اور آپ تاریخ کی مدد سے کچھ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، مگر چھٹے امام کو صادق کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت خود چوتھے امام نے کی. چوتھے امام کے حالات، بلکہ یہ وضاحت بھی اس لیے ہوئی کہ راوی نے ایک ایسا سوال کر دیا جو ہم میں سے ہر ایک کے دماغ میں ہوتا. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. اور وہ جب چوتھے امام نے اپنے اس پوتے کا تعارف کرایا کہ نام جعفر ہے، لقب صادق ہے، تو راوی نے کہا کہ مولا آپ میں سے تو ہر ایک صادق ہے، یہ تو صادق کہہ رہے ہیں. دو روایتیں ہیں یہاں پر. ایک یہ ہے کہ یہ چھٹے امام کے بالکل بچپنے کا واقعہ، ایک ہے چھٹے امام کی ولادت سے کچھ پہلے کا واقعہ کہ اللہ مجھے عنقریب ایک ایسا پوتا دینے والا صادق. تو راوی نے کہا مولا آپ تو سب صادق ہیں، پورا خاندان صادقین کا ہے، تو سب کو چھوڑ کر آپ کا یہ پوتا صادق کیوں کہلائے گا؟ اب یہ سوال ہر امام کے حوالے سے ذہن میں آتا کہ ہر امام زین العابدین ہے، ہر امام باقر علوم ہے، ہر امام علی رضا ہے، ہر امام تقی ہے، خاص ان کو یہ لقب کیوں دیا گیا؟ اور علماء پھر تاریخی حالات، اس زمانے کے واقعات اس کی مدد سے وضاحت کرتے ہیں. مگر چھٹے امام کے لیے آپ کو کوئی زحمت نہیں دی گئی، علماء کو کوئی زحمت نہیں دی گئی. چوتھے امام نے وہی واضح کر دیا. اور شاید اس جملے سے میں آنے والے کل کی مجلس کی بنیاد رکھ دوں. چوتھے امام نے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہا، ہم سب صادق ہیں، مگر یہ خالی صادق نہیں، میں نے کیا کہا، یہ جعفر صادق ہے. اب دیکھیے اس میں امام کیا کہنا چاہ رہا، خود وضاحت کر رہے ہیں، میں کو تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں. کہا کہ ہمارے خاندان میں ایک جعفر اور پیدا ہوگا اور وہ امامت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور ایسا جھوٹا دعویٰ کرے گا. جھوٹے دعوے الگ چیز ہوتے ہیں. وہ ایک ایسا دعویٰ کرے گا کہ میرے اس بیٹے کا انکار کرے گا جو کربلا کا انتقام لینے والا. وہ جو ہمارے خاندان میں آگے چل کر ایک جعفر پیدا ہو رہا، تو جھوٹے دعوے تو بہت سے لوگوں نے کیے، حتیٰ with due respect خاندان اہل بیت کی توہین مقصد نہیں، لیکن خاندان اہل بیت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے کہ اصلی امام تو ہم ہیں، یہ کہاں سے امام بن گئے. لیکن کہا کہ فرق یہ ہے کہ وہ جو جھوٹا دعویٰ کرے گا
اس کا سیدھا سیدھا حملہ زمانے کے امام کی ذات پر ہوگا، اس امام پر ہوگا جو ہمارے خاندان کا انتقام لینے والا، جو اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے والا ہے۔ اس جعفر کا حملہ اس لیے خطرناک ہے۔ ایام ازا کی آخری مجلس 11ویں امام کے حالات آپ پڑھیں گے، جعفر کذاب، جعفر تواب تذکرات، تو اس میں خاص بات یہی ہے کہ 11ویں امام کے بھائی نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر امام کہا کہ میرے بھائی کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ دیکھیے جملے اس طرح سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر سمجھانے جاؤں گا تو موضوع بدلے گا، بہت ہی مختصر۔ 7ویں امام کے بھائی نے بھی دعویٰ امامت کیا کہ اصلی امام تو میں ہوں، عبداللہ افطاح۔ یہ موسیٰ کہاں سے امام بن گئے؟ مگر یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کی اولادیں نہیں ہیں یا اولادوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ جعفر کذاب یا تواب، بعض اوقات آدمی لرز اٹھتا ہے ان کے ساتھ لفظ کذاب استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو کہ چوتھے امام نے اس حدیث میں استعمال کیا، کہا کہ وہ میرے بیٹے یعنی جناب جعفر 11ویں امام کی اولاد کا انکار کریں گے، جو سب سے اہم عقیدہ ہے امام زمانہ کا، جو سب سے اہم نظریہ ہے بہتریت کا، جو سب سے اہم عبادت ہے انتظار امام کی۔ جعفر کا ڈائریکٹ اٹیک اس پر ہوگا، کوئی ہے ہی نہیں امام، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا بیٹا۔ اس لیے کہا کہ پہچانو، ایک یہ جعفر ہے جو میرا پوتا ہے، ایک وہ جعفر ہے، وہ جھوٹا جعفر ہے، یہ سچا جعفر ہے، تو چھٹے امام کو یہ لقب۔ اب یہ ضمناً ایک بات اس لیے آ گئی کہ عشرہ سجادیہ کی ایک مجلس چوتھے امام اور امام زمانہ کے بارے میں ہونا، چوتھے امام اور شہزادی فاطمہ کے حوالے سے ایک مجلس ہو چکی ہے، ایک یہ واقعی، تو میں نے کہا شاید یہی روایت ایک بنیاد بن جائے اس مجلس کی، لیکن بات یہ ہو رہی کہ چوتھے اور چھٹے امام کے درمیان بہت زیادہ تاریخی فاصلہ نہیں، ایک ہی زمانے کے سمجھیے ایک نسل کا فرق، مگر چوتھا امام حج کرنے آ رہا، سارا مجمع اس طرح سے راستہ دے رہا کہ فرزدق نے وہ عظیم الشان قصیدہ کہا، اور چھٹے امام کو راگیوں نے دیکھا وہ حج کرنے آئے، چھٹے امام حج کرنے آئے، ہر سال امام حج کرتا، بلکہ کل بات ہی یہ ہو رہی تھی پرسوں کہ زمانے کے امام کو ڈھونڈنا تو یا مدینے کے صفا پہ ڈھونڈیے یا عرفات کے میدان میں، تو چھٹے امام حج کے لیا، راوی نے دیکھا کہ امام نے پورا حج کیا، ایک بار بھی حجر اسود کے قریب نہیں گئے۔ حجر اسود وہ کالا پتھر، یہ شاید ایک فرشتہ، وہ تو پھر ایک ایسا موضوع کہ میرے پھسلنے کے بہت امکان ہے، اس لیے کہ حج کے حوالے سے اتنے سالوں سے میں تقریریں کر رہا ہوں کہ پھسل جاتا ہوں، میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو۔ حجر اسود، راوی قریب آئے، کہا فرزند رسول آپ نے یہ پورے طواف کر لیے اور ایک بار بھی حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، اور آپ کے بزرگ چوتھے امام کا مشہور واقعہ فرزدق کا قصیدہ عربی کے اندر عربی لٹریچر میں کلاسیکل ایگزامپل بنا۔ کا فرق ہے، جب ہمارے بزرگ آتے تھے تو مجمع ان کی معرفت رکھتا تھا، ان کو راستہ دیتا تھا، وہ آرام سے حجر اسود تک جاتے تھے۔ اب لوگ ہمیں بھول گئے، لوگوں نے ہماری معرفت چھوڑ دی ہے، اب کوئی ہمیں راستہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک سنت کام کے لیے دھکا پیل کرتے ہوئے کسی مسلمان کو اذیت و تکلیف پہنچاؤں۔ پہنچ سکتا ہوں، لیکن اذیت پہنچا کے سنت کام نہیں کرنا ہے، تکلیف پہنچا کے سنت کام نہیں کرنا ہے۔ یا دو پیغام آ گئے، ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ روزانہ ڈیلی کسی ایک مسلمان یا مومن کو تکلیف نہ پہنچائے، اطمینان ہی حاصل نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے آج کچھ کھو گیا، جبکہ یہی خانہ کعبہ۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ٹریک پر آ جاؤں، لیکن بار بار خانہ کعبہ کی کشش مجھے روک رہی۔ یہی خانہ کعبہ جب اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے بعد خانہ خدا کو اپنے کنٹرول میں لیا، یہ ٹرسٹی ہمیشہ سے ہے خاندان ابراہیم، مکے والوں نے کنٹرول چھین لیا تھا، واپس آئے، مسلمان بہت خوش۔ 8 سال کے بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع ملا،
اللہ کے رسول مسلمانوں دیوانوں جیسی محبت دیکھی، چوم رہے ہیں، چمٹ میں کھڑے ہو گئے، غلاف کعبہ چھوڑنے کو تیار نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہا تم کتنی محبت کرتے ہو کعبے سے اور کتنا احترام کرتے ہو کعبے کا۔ گناہ کبیرہ جلد 2 شہید دستخیب نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ کتنا احترام کرتے ہو، کیا تم میں سے کوئی اس بات کے لیے تیار ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دے یا توڑ دے؟ گھبرا کے مجمع نے کہا یا رسول اللہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کہا یاد رکھو اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت خانہ خدا کی عزت سے زیادہ، جس نے کسی مومن پہ تہمت لگائی، جس نے کسی مومن کو گالی دی، جس نے کسی مومن سے بدتمیزی کی، اور جس نے کسی مومن کی غیبت کی، ایسا ہے جیسے اس نے خانہ خدا کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ دن و رات غیبت تو ایک ایسی مزیدار غذا ہے کہ اس کے بغیر نہ مردوں کا کام چلے نہ عورتوں کا۔ لیکن ذرا سا موضوع بدل رہا، خانہ خدا۔ چھٹا امام کہتا ہے حجر اسود کے ثواب، حجر اسود کی فضیلت، لیکن بہرحال سنت، مسلمانوں کو تکلیف میں ڈال کے میں وہاں جاؤں، یہ سنت کام نہیں کرنا ہے۔ مگر یہ تو ایک ضمنی پیغام آ گیا، یہ اصل موضوع نہیں تھا مجلس کا۔ اصل یہ تھا کہ یہ دیکھتے ہی دیکھتے 15-20 سال میں کیا انقلاب آ گیا، 25 سال کہ چوتھا امام آتا ہے تو سارا مجمع راستہ دے رہا، اور چھٹا امام آ رہا ہے تو ایک مسلمان جگہ دینے کو تیار نہیں، امام کی جانب دیکھنے کو تیار ہے۔ یہ وہی جو خاص آج کا شروع کا موضوع بنا، آدھی تقریر کا وقت ختم ہو گیا، اس کا جو موضوع بنا، دشمن کھلا ہوا ہو تو اتنا خطرناک نہیں ہے، سفیانی سے نہ ڈریے۔ دشمن اگر چھپا ہوا ہو، اپنے درمیان ہو، اپنا جیسا ہو، وہ زیادہ خطرناک ہے، دجال سے ڈریے۔ چوتھے امام کا زمانہ تھا بنو امیہ، کھلے کھلے دشمن، اور چھٹے امام کا زمانہ ہے بنو عباس کا، جن کا کہنا ہے نحن اہل البیت، ارے ہم تو ایک ہی خاندان ہے، اہل بیت ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ ایک چچا کی اولاد یہ ہے، ایک چچا کی اولاد ہم ہیں۔ انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا، اور یہ پیغام تو کیا آج ہمارے درمیان دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگ بھیجے جا رہے ہیں کہ جن بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف، فرمان امام کے خلاف، مقصد علی کے خلاف، نصیریوں کو آگ میں جلاتے ہیں، نصیری کہتے ہیں یقین اور بڑھ گیا، یہی خدا۔ تو اس قسم کے چیزوں سے ہوشیار رہنا۔ کل آپ کو یاد ہوگا آخر میں ایک سوال کیا ہے، میں اس سوال کی وجہ سے اپنی مجلس کا موضوع نہیں بدل رہا ہوں، موضوع تو وہی چل رہا کہ چوتھے امام حج کے پورے نظام کو کس طریقے سے ان بنیادوں میں قائم کیا، اس میں ایک ضمنی بات کی آئی، لیکن چونکہ یہ بات چوتھے امام اور امام زمانہ کے حالات میں بہت اہم بنے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی آج ضروری تھا۔ تو ہوشیار رہیے اور واپس آ جائیے اصل واقعے پر۔ چوتھا امام حج، وہ حجر اسود کو بوسہ دے، چوتھے امام کے زمانے ہی میں خانہ خدا کو پورا توڑ دیا گیا۔ آج تک کسی کافر کی یہ جسارت نہیں ہوئی، مسلمان 2 مرتبہ یہ عمل کر چکے، یزید کے زمانے میں اور پھر عبد الملک یا ولید کے زمانے میں۔ ایک بار قیادت حسین ابن نمیر کے ہاتھ سے، علی اکبر کا قاتل، ایک بار قیادت حجاج ابن یوسف کے حوالے، اور یہ دونوں واقعات میں ایک چھوٹا سا پیغام آ رہا ہے۔ تو میں گرچہ آج کا وقت بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، لیکن یہ پیغام دے دیں۔ جب یزید مدینے میں اٹیک کی کربلا کے اگلے سال، اور مدینے کو جس طرح تباہ کیا وہ آپ سنتے رہتے، اور پھر مکے میں اٹیک کیا اور خانہ خدا میں گولہ باری کرائی، لیکن چونکہ اس دوران یزید مارا گیا یا مر گیا، یہ عذاب کا نشانہ بنا۔ کس طرح مرا، لاشا ملا کہ نہیں ملا، خالی اب ٹانگ واپس آئی گھوڑے پر، پورا یزید آیا، یہ تو آپ 9 ربیع الاول اور 14 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول اور مرگ یزید کا جشن اس میں سنتے۔
لیکن خبر مکے میں آ گئی تو ابن نمیر پورا کعبہ جلا نہیں پائے. گولہ باری کی، کعبے کا پردہ جلا، ایک دو دیوار ٹوٹی. اس کے 6 سال بعد حجاج ابن یوسف نے کعبے کو بالکل توڑ دیا، بالکل ہموار زمین، اور پھر کعبہ اس سے بن نہیں پایا. یہ بھی بتا دوں. اور گھبرا گیا کہ بغیر کعبے کے گزارا کیسے ہوگا. لوگوں نے کہا کہ کعبہ تو ایک ہی آدمی بنا سکتا. پھر چوتھے امام کو بلایا گیا، کعبے کی بنیاد ڈالی، اور پھر چوتھے امام کو معاملے سے باہر کر دیا گیا. جب تو بنیاد پڑ گئی، اب تو دیواریں ہم اونچی کریں. اور پھر حجر اسود لگتے وقت پرابلم آ گیا، وہ ٹھہر ہی نہیں رہا، وہ رک ہی نہیں رہا. پھر چوتھے امام کو بلایا گیا. یہ چوتھے امام کے مشہور حالات خالی بچوں کے لیے، گھر کے اسکول ہے، کل اس لیے آج بچے نہیں آئے، لیکن پھر بھی میں نے پڑھ دیے. آئیے جو بات درمیان میں چھوٹی سی ایک پیغام والی بات آ گئی، وہ یہ کہ ابن نمیر نے جب کعبے میں اٹیک کیا اور کعبے کا خلاف چلا، ایک دیوار تو یقیناً ٹوٹی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 2 دیوار، اور بعض میں ہے کہ 3 دیوار. پورا کعبہ نہیں ٹوٹا، یزید مر گئے. اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہوئی مکے آ گئی. اب مکے کے عام لوگ جن کا کوئی تعلق کسی سیاست یا کسی خاندان سے نہیں تھا، کعبے کی بے احترامی دیکھ کے خیر و غضب و غصے کے عالم میں تھے، لیکن اب تک ڈرے ہوئے تھے. جب پتا چلا کہ یزید مارا گیا تو مکے والوں میں بھی ایک نیا جوش آیا، اور تو اور اس کا اپنا لشکر اس کے خلاف ہو گیا، جان بچا کے بھاگو. اور اس وقت ہے یہ حجاز کے علاقے، مدینہ تباہ کر کے آیا ہے، اور مکے کے اوپر بھی اتنا بڑا ظلم کیا. ایک ایک شخص اس کا دشمن. اہل بیت کی محبت میں کوئی اس کا دشمن نہیں. جناب علی اکبر کو بھی شہید کرنے والا، وہ کسی کو پرواہ نہیں. لیکن بہرحال مکہ اور مدینہ جائے تو کہاں جائے. میری اپنی فوج میرے خلاف ہو گئی، صحرا میں گھوڑا دوڑا رہا، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، یعنی غذا ختم، پانی ختم. لیکن جہاں کوئی بستی نظر آتی ہے، راستہ بدل لیتا ہے کہ اگر کسی نے پہچان لیا تو کھانے اور پانی کے چکر میں مارا جاؤں گا. اب عجیب اس کی کیفیت، چاہیے بھی ہے کھانا اور پانی، اور ڈر بھی رہا ہے کہ کس گاؤں میں، کس قبیلے میں کہاں قدم رکھوں. زمین سخت اور آسمان دور، صحرا کی ریت کا ذرہ ذرہ دشمن لگ رہا. آخر ایک جگہ اسے قافلہ رکا ہوا نظر آیا، نخلستان، غالباً انگریزی میں اوسیس کہتے ہیں. تھوڑا سا پانی، 2-4 کھجور کے درخت، جہاں پہ اس طرح کا کوئی منظر آ جائے وہاں پہ قافلے کچھ دیر آرام کرتے ہیں. دیکھا کہ قافلہ رکا ہوا، گاؤں نہیں، شہر نہیں، بستی نہیں، آبادی نہیں. کہا کہ یہ بھی میری طرح مسافر لگ رہے ہیں. تو انہیں کیا پتا ہوگا کہ اس وقت کیا ہو رہا. پرانے زمانے کے سفر، ارے 20 سال پہلے ہم اپنے گھر سے نکلتے تھے، کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر والوں کو ہماری خبر نہیں ہوتی. یہ فیس بک اور یہ ٹویٹر اور یہ آئی فون اور یہ آئی پیڈ اور یہ آئی جنریشن، یہ ساری آج کی چیزیں ہیں نا. یہ آئی بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ساری آج کی چیزیں. پہلے کتنا مشکل، 1300 سال پہلے. کہا انہیں کیا پتا، جنگل میں سفر کر رہے ہیں اور یہاں تھوڑی دیر قیام کیا، یہاں کچھ امکان. چنانچہ اتنا پیاسا ہے اور بھوکا کہ خطرہ مول لے کے آگے بڑھا، لیکن پھر بھی اس کے اعتبار سے کم خطرہ ہے، وقت بہت گزر رہا ہے. تو خیر آگے بڑھا. جیسے ہی بالکل قریب آیا خیموں، اب تو اس کی جان نکل. کیا دیکھا؟ خیمے کا پردہ ہٹا کر کوئی اور نہیں، میرا چوتھا امام باہر آ رہا ہے. یہ چوتھے امام کا قافلہ، یہ چوتھے امام کے ساتھی، یہ چوتھے امام جا رہے ہیں. ارے اب تو اس کی جان نکل گئی، کوئی اور مجھے پہچانے کہ نہ پہچانے. کربلا میں میں نے اتنے مظالم کیے ہیں اور یہ ہر واقعے کو دیکھ رہے تھے، یہ تو ضرور ہی جانتے ہیں مجھے. میں بھی پھنسا تو کہاں، مارا گیا تو کہاں. لیکن اب کہاں بچ کے کہاں جائے، بالکل قریب آ گیا. امام اکیلے تو ہے نہیں، غلام بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. امام نے اسے دیکھا اور کہا بھائی عرب، چہرے سے تو بڑا بھوکا، پیاسا اور تھکا ہوا لگ رہا.
ہم تیری خدمت کرتے ہیں. غلام سے کہا اسے کھانا دو, اسے پانی دو اور آرام سے بستر بچھا دو. اس کی حالت بتا رہی ہے کئی راتوں سے سویا نہیں. اب جو سنا دل کو اطمینان ہوا کہ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا. جب نہیں پہچانا تو مسئلہ حل. کھانا بھی کھایا, پانی بھی پیا, سو بھی گئے. اچھا تھکا ہوا اتنا تھا کہ سو گئے. 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے گہری نیند لی. اب جو اٹھا ذرا ہوش و حواس آئے, پیٹ بھر گیا, نیند لے لی. گھبرا کے سوچا کہ میں نے غلطی کتنی بڑی کی, لیکن چلو باہر اب تک تو بچ گیا, نکل چلو. اگر انہوں نے نہیں پہچانا تو قافلے میں کئی لوگ ہیں, کوئی اور پہچان لے گا, فوراً نکل جانا چاہیے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا, کوئی نہیں تھا. خیمے کا پردہ ہٹایا, گھوڑا باہر کھڑا, گھوڑے پہ اچھل کے بیٹھا. گھوڑا دوڑانا چاہ رہا ہے کہ امام کی آواز ہے رک جا. اے عرب کہاں جا رہا؟ پھر جنگل میں جا رہا, پھر پریشانی ہوگی. میں نے تیرے لیے یہ کھانا راستے کے لیے تیار کرایا اور میں نے تیرے لیے یہ پانی کا انتظام کرایا, اس کو لے کے جاؤ. اب جو اس نے یہ سنا تو برداشت نہ کر سکتا. ایک بار کہا فرزند رسول, شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. میں کربلا کے لشکر یزید کا ایک سالار حسین ابن نمیر. چوتھے امام نے کہا بھلا تجھے بھی میں بھول سکتا ہوں؟ اب وہ امامت کے علم کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھی بھلا تجھے بھی میں بھول سکتا ہوں؟ پہلی نگاہ پڑتے ہی میں نے تجھے پہچان دیا. لیکن اس وقت تو مظلوم تھا, اس وقت تو مسافر تھا, اس وقت تو پریشان حال تھا. ہم اہل بیت کسی پریشان حال اور مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اگر اپنا بدلہ بھی لینا ہے تو اس حالت میں نہیں لیتے. تو ہمارا مہمان بن کے آیا. کربلا میں ہم تیرے مہمان تھے, یہاں تو ہمارا مہمان ہے. جو ہمارا طریقہ ہے اس کے اعتبار سے ہم تمہاری خدمت کریں. وصیت کھلتی. وصیت نامے میں بھائی نے لکھا ہے, اے میرے بیٹو خبردار, میرے بھائی کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا, میرا اس کا جھگڑا چل رہا. وہ امام معصوم لشکر یزید کے سالار اپنے بھائی اکبر کے قاتل کو جو مہمان بن کے آیا وہ عزت اور احترام دے رہا, اور یہاں ذرا سی بات ہو گئی. بزنس میں جھگڑا, خاندانی جھگڑا, بعض اوقات تو کوئی وجہ ہی نہیں, پر ناک کا مسئلہ ہے. ناک نہ کٹنے پائے اس نے ہماری توہین کر دی. میں نے ایک شادی بھی ایسی نہیں دیکھی, گرچہ میں شادیوں میں بہت کم جاتا ہوں. وہی امام کا جملہ, ایک سنت کی خاطر حرام کام کون کرے؟ جب امام حجر اسود چھوڑ رہے ہیں کہ اس کی خاطر کسی کو دھکا دینا, کسی کا پیر کچلنا, کسی کو گولی مارنا, یہی سب تو ہوتا ہے نا. شادی, ایک شادی کی خاطر میوزک, گانے, بے حجابی, اسراف, نماز قضا ہونا, کتنے گناہ. تو خیر میں جاتا نہیں, لیکن جب کہیں جانا بھی پڑے تو کوئی ایک شادی مجھے ایسی نظر نہیں آئی جس کے اندر جھگڑے نہ ہوئے. فلاں صاحبہ ناراض ہو کے چلی گئی, ہمیں عزت نہیں دی گئی. کون؟ عموماً یہ سسرال والے ہوتے ہیں, سمجھانے والے ہوتے ہیں. نند بھاوج اور دیورانی اور جٹھانی اور ساس اور بہو, میں ذرا سا اصلاح سمجھتا ہوں, رکتا ہوں. عورتوں کی باتوں میں لگ گیا تو عورتوں کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. رانگ نمبر پہ 3 گھنٹے فون کر دیتی ہیں. تو اگر میں بھی ادھر گیا, لیکن سوچنے کی بات ہے, جس امام معصوم کا ابن نمیر جیسے ظالم کے ساتھ یہ سلوک, اس کے چاہنے والے, اس کے ماننے والے, اس کا کلمہ پڑھنے والے, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست, اپنے ساتھی, اپنے مومن بھائی, ذرا سی بات پہ جھگڑے, ذرا سی بات پہ اختلاف, کوئی نہیں جو آگے بڑھ کر صلح کا ہاتھ پھیلائے. یہ حدیث ہر ایک کو یاد ہے کہ سلام کرنے میں جو پہل کرے گا 70 میں سے 69 نیکیاں اس کو ملیں گی. جواب دینے والے کو تو فقط 1 نیکی ملے گی. یہ خالی سلام کے لیے نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ سلوک کے لیے ہے. چلے اس نے مار دیا, قتل کر دیا, عزت اتار دی, غیبت کر دی, مالی نقصان پہنچا دیا, سب اپنی جگہ. لیکن ایک ہاتھ اگر ہم نے سلوک کا آگے بڑھایا, جب سلام میں پہل کرنے والے کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس سے بڑی نہیں کیا ہے. مگر چوتھے امام کی سیرت سنتے جائیے اور بھولتے جائیے. یہ ہمارے یہاں طریقہ بنا دیا ہے بعض لوگوں نے. تو ذہن میں رکھیے کہ کعبہ, مجھے یاد ہے کہ میں کہاں سے موڑا, واپس وہیں آ رہا. کعبہ
جب دوسری بار حجاج ابن یوسف نے توڑا وہ بھی چوتھے امام کا زمانہ تھا. کہ دیکھیں چوتھے امام کی امامت کتنی اہم. کربلا کا پورا واقعہ, کوفہ اور شام کا پورا منظر, مسجد النبوی پہ مسلمانوں نے ایک ہی بار اٹیک ہوا ہے پوری تاریخ میں اب تک مسلمانوں نے چوتھے امام کے زمانے. خانہ کعبہ 2 بار توڑا گیا ہے اب تک اسلام آنے کے بعد, دونوں بار چوتھے امام کا زمانہ. اور ان بھی مختار کا جہاد یہ اتنی اہم تاریخی صدی تھی چوتھے امام کی کہ ایک مجلس, ایک اشرا, 1000 صفحے کی کتاب, یہ سب ناکافی ہے. میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں چن کے عرض کر رہا ہوں. حجاج ابن یوسف دوبارہ خانہ کعبہ بنائے, پر بھی چوتھے امام کی مدد لی اور اسی حجر اسود نے پھر چوتھے امام کی امامت کی گواہی دی. جس حجر اسود کو کسی کا ہاتھ اپنی جگہ پہ نہ روک سکا چوتھے امام کو بلانا پڑا. مگر یہ ساری باتیں اپنی جگہ, یہ تاریخی واقعات ہیں جس میں میں نے تھوڑے تھوڑے پیغام. چوتھے امام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا, یہ نعوذ باللہ یہ لفظ میرا, سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ حکمرانوں نے, میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں, آج کم از کم 3 جملے ایسے آ گئے جو میری آدھی تقریر بن گئے. اس عشرے کی اب 4 مجلسیں رہ گئی. آج کے بعد ایک مجلس آئے گی چوتھے امام اور امام زمان, اس کے اندر آدھی تقریر کے لیے 3 جملے آ جا گئے اور یہ تیسرا رہا. چوتھے امام کے زمانے حکمرانوں نے اپنی سرپرستی گناہوں کو پروموٹ کرنا شروع کیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ حکمران گناہ کرتا ہے وہ اپنی جگہ, اب آپ اپنی جگہ, بیچ میں ایک ڈسٹینس ہوتا, ایک پردہ پڑا ہوتا. چوتھے امام کے زمانے میں پردہ اٹھا دیا گیا. حکمران نے خود گناہ نہیں کیے تو کیے, پورے معاشرے کو کرپٹ کرنا چاہا, اور اس کی بہت اہم وجہ, لیکن آج نہیں. اور جس کا نتیجہ نکلا کہ جب پورا معاشرہ خراب ہوتا تو صاحبان ایمان کسی جزیرے میں تو نہیں رہ رہے نا. اگر ڈش اینٹینا سے فحاشی پھیلائی جائے, اگر فیس بک کے ذریعے سے دنیا بھر کے نوجوان بچے اور بچیوں کی عزت سے کھیلا جائے, اگر انٹرنیٹ کی چیٹنگ ہمارے خاندانوں میں تباہیاں لے کے آئے, اور پھر ایک جملہ مجھے ایسا کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات گھبرا جاتا ہوں, یہ تکبر تو نہیں کہ نیوزی لینڈ سے لے کے لاس اینجلس اور وینکوور تک کتنے گھرانوں میں صرف فیس بک کی وجہ سے طلاقیں ہوئی, انٹرنیٹ کی چیٹنگ کی وجہ سے طلاقیں ہوئی. طلاق اور اس کثرت کے ساتھ کہ فیس بک کا جو اس میں اب ہر سمجھدار آدمی جانتا, لیکن ایک ہوتا ہے جاننا, ایک ہوتا ہے خود اس میں انوالو ہونا. ہم لوگ جہاں جاتے ہیں کیس پہ کیس, کیس پہ کیس, کیس پہ کیس آتے ہیں. اور جیسا کہ فطری بات ہے کہ علاقے کے مقامی عالم سے بات کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں, وہ یہی رہتے ہیں, وہ ہمارے سارے حالات جانتے ہیں, اجنبی سے بات کر لی جاتی ہے. کتنے سادات گھرانوں کی عزتیں میں نے فیس بک کی وجہ سے تباہ ہوتے دیکھی. تو اب یہ آج کا موضوع نہیں, یہ صرف اس لیے آ گئے کہ جب سارا معاشرہ خراب کیا جا رہا ہو تو ہم مومن کو کیسے بچائیں گے. وہ کوئی الگ کسی جزیرے میں یا جنگل میں یا پہاڑ پہ نہیں بیٹھا, وہ یہیں رہ رہا. سارا معاشرہ شرابی بنے گا وہ بھی بنے گا, سارا معاشرہ میوزک کا شوقین بنے گا اس کے بچے بھی بنے گا, سارا معاشرہ نماز قضا کرے گا اس کی نمازیں بھی قضا ہوں. اور یہ امامت چوتھے امام, وہ تاریخی واقعات, وہ خانہ خدا پہ ظلم, وہ ایک طرف, اور ساتھ میں دوسری جانب یہ مسئلہ. اب چوتھے امام بیک وقت دونوں جانب اپنے ماننے والوں کو بھی بچانا, بلکہ اگر یہ ممبر کے خلاف نہ ہو تو ماننے والوں کے دماغ صحیح کرنا. وہ یہ کیا نظریہ لے کے آ گئے کہ ہم نے جو کہ چوتھے امام کے بابا کا ماتم کیا اس لیے ہمیں گناہ کا پرمٹ مل گیا. اب بار بار چوتھا امام روک رہا, نہیں, خبردار, عذاب خدا سے ڈرتے رہنا. چنانچہ وہ روایت کئی اماموں کے نام سے مشہور ہے, تو میں نے ریسرچ کی تھی باقاعدہ ایک دفعہ بیٹھ کر کہ اصل میں کس امام کی. کئی روایتیں ایسی ہیں کہ ایک ہی واقعہ
کبھی اس امام کے نام سے، کبھی میں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کی، اور یہ جو پہلے دن میں نے روایت پڑھی آج سے 35 سال پہلے، جی وہی تحقیق کے بعد بھی نتیجہ نکلا. کیا؟ جاء رجل الى علی ابن الحسین فقال انا رجل عاصی لا اصبر عن المعصیہ فاذنی بموعظہ. ایک شخص ہمارے چوتھے امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا انا رجل عاص، انا رجل عاصی، میں ایک عاصی اور گناہگار آدمی. یہ بھی بڑی بات کہ آدمی گناہ کرے اور احساس ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کنٹرول نہ کر پا. مریض کو اگر کم از کم یہ پتا چل جائے کہ میں بیمار ہوں، ایک طرح کی بیماری ماننے سے انکار کر دے. لا اصبر عن المعصیہ، مولا میرا مسئلہ ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا گناہ کے سامنے. بہت ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، گناہ سامنے آیا ہو ہی جاتا. کتنے لوگ ایسے ارادہ کرتے کہ آج سے داڑھی شیو نہیں کریں گے، شیو ہو ہی جاتی. آج سے فلاں کے سامنے حجاب کر کے آئیں گے. عرب دنیا میں باہر تو سبھی حجاب کر کے نکلتے ہیں، گھر میں کتنے ایسے نامعقول رشتے دار آ جاتے ہیں. ایک عورت نے حیرت کے ساتھ رسول اللہ سے ایک سوال پوچھوایا، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ زیور سے بھی پردہ کرو. اسے یقین نہیں آ رہا. 100% وہ شیور ہے کہ رسول اللہ کا جواب آئے گا کہ لوگ غلط کہتے ہیں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. پورے یقین کے ساتھ، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ عورت سے کہتے ہیں اپنے دیور سے بھی پردہ کرو، اور دیور بھی ایسا جو میرے آنے کے بعد پیدا ہوا، یعنی میری گود میں پلا بڑھا، میں نے ہی اس کا بچپنا دیکھا، سب کچھ، اب اسے پردہ کروں. ایک 20 سال کی بچی کی شادی ہوئی اور اس کے بعد اس کی ساتھیہ بھی بچہ ہو گیا، ابھی یہ 35 سال کی ہی ہوگی کہ دیور بالغ ہو جائے، اس سے پردہ کروں. میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے. پیغمبر نے کہا دیور، ارے وہ تو پورا شیطان ہے، اس سے زیادہ پردہ کرنا. اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا دیور کہاں سے شیطان بن گئے. شیطان کا مطلب ہی نہیں پتا لوگوں. جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا وہ شیطان نہیں تھا، وہ ابلیس تھا. شیطان الگ لفظ ہے، ابلیس الگ لفظ ہے. لیکن گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ ابھی شیطان ابلیس کا بحث چھیڑ دینا، پہلے یہ بات کو پوری کروں. شب عاشور، کراچی میں ایک بہت مشہور امام بارگاہ ہے جہاں کراچی کی آخری مجلس ہوتی، شہدائے کربلا پنجابی کلب. ایک صاحب اپنے بیٹے کو میرے پاس لائے، میں ممبر پہ جانے والا ہوں، میں بتا رہا ہوں کیسے کیسے لوگ. مولانا آپ ہی کی زبان میں نے اثر دیکھا، میرے بیٹے کو سمجھائی. یہ نامعقول روزانہ اپنی ماں سے لڑتا اور کہتا ہے کہ تمہیں حجاب کرنا ہوگا، تم ایسے جو گھر سے باہر نکلتی ہے جائز نہیں. مولانا آپ ہی سے سمجھائی. میں نے کہا آپ مجھ سے کہہ رہے کہ میں آپ کے بیٹے کو سمجھاؤں اور یہ سمجھاؤں کہ اپنی ماں کو بے حجاب گھر سے نکلنے دے. اللہ اللہ، کیا سمجھ کے آپ میرے پاس آئے ہیں؟ آپ کی زبان میں بہت اثر. میں نے کہا حجاب کروانے کے لیے اثر ہے، بے حجابی کرنے کے لیے کوئی اثر نہیں. لیکن یہ میرے ساتھ پیش آیا واقعہ. ممبر پہ جا رہا ہوں شہدائے کربلا اور کہا جا رہا ہوں بیٹے کو لے کے آ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ماں کو حجاب کی بات کرتا. پیغمبر اتنے ہی حیران ہوئے. دیور تو پورا شیطان ہے، لیکن سننے کے بعد بھی کتنی عورتیں ایسے دیور سے پردہ کریں. شیطان کیوں ہے؟ یہ بات کی چیز ہے، کیونکہ آپ میں سے اکثر دیور ہوں گے کسی نہ کسی خاتون کے. تو مولانا نے ہمیں شیطان بنا دی، تو مولانا خود بھی دیور ہے کسی کے، تو پہلے خود شیطان بنے. لیکن کیا مطلب یہ کل سمجھیے گا. ابھی تو اتنی سی بات، لا اصبر عن المعصیہ، پتا بھی ہے کہ گناہ نہیں رک پاتے، گناہ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا. اگر کہ اس کا ایک حل ہے. اور فیصل آباد میں جب میں نے 86 میں وہ مجلس پڑھی، جو میرا ارادہ ہے کل یہاں پڑھوں گا، گانے کا عذاب. ایک بچی اتنا ڈر گئی، اتنا خوف زدہ ہو، اس کا باپ مجھ سے کہہ رہا مولانا وہ تو اتنا ڈر کے گھر پہ آئی، کان پکڑے کہ نہیں آئندہ کبھی نہیں سنوں.
میں نے کہا کیا نہیں سنو گی؟ کہا ان کی مجلس. تو خیر وہ تو بات سمجھ رہا تھا، وہ کہے گی کہ آئندہ کھانا نہیں سنو گی. اچھا خیر، تو خلاصہ یہ کہ لا اصبر عن المعصیہ، یہ سارے میرے اپنے واقعات. مولا میں گناہ جانتا ہوں کہ گناہ کنٹرول نہیں. امام نے کہا گھبرانے کی کیا ضرورت؟ افعل خمسۃ اشیاء، چوتھے امام کی حدیث پڑھو سجا دیا. اور یہی حدیث زمانے کے امام کا مشن ہے. یہ تیسرا جملہ تھا جو میں نے کہا 3 ایسے جملے ہیں جسے ملا کے وہ پوری ایک مجلس بناؤں گا، آخری 4 میں سے کسی ایک دن لے کے. اس کے بعد کے جملے بہت مشہور ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ کس انداز سے امام اپنے چاہنے والوں کے کردار کی اصلاح کر رہے ہیں. یہ بھی طریقہ. امام نے کہا کہ چلو اگر اتنا ہی گناہ کا شوق ہے افعل خمسۃ اشیاء، خالی 5 کام کر. وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، مجھ سے یہ پرمیشن لے جا، پرمٹ لے جا، جتنے گناہ تیرا دل چاہے کر سکتا. خالی 5 کام کے بدلے لاکھوں گناہ کی اجازت. جی داڑیاں منوائیے اور سارے حجاب اپنے گھر کے جمع کر کے آگ لگائیے اور مسلح اٹھا کے اسٹور میں رکھ دیجیے اور رمضان میں کھانے پینے کا بھی سے مینو بنا لیجیے کہ صبح کہیے ناشتہ، 10 بجے کہیے برنچ اور 2 بجے کہیے لنچ، ساری چیزوں کی اجازت. بس صرف 5. تو بہت ہی آسان سودا. تڑپ کے کام اور ذرا جلدی سے بتائیے. کہا کہ لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت. دیکھیں گناہ کے لیے طاقت چاہیے. اگر بدن میں طاقت ہی نہ ہو تو آدمی گناہ نہیں کر سکتا. آپ جائیے اسپتالوں، لیور کی خرابی کی وجہ سے کتنے گناہگاروں کو شراب چھوڑنا پڑتی ہے. وہ اللہ کی وجہ سے کوئی تھوڑی چھوڑ رہے ہیں، بدن میں طاقت نہیں رہی ہے. تو اب ہر گناہ کے لیے طاقت چاہیے. امام نے کہا طاقت کیسے آتی ہے؟ تو آدمی کھاتا رزق، روزی. کہا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھانا بند کر دے. یہ بات تو ذرا نامعقول لگتی ہے نا کہ طاقت اسی سے لو اور مخالفت اسی کی کرو. بھائی جب اس کی مخالفت کرنا ہے طاقت کہیں اور سے لو، اسے لینا ہی نہیں. لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت، وہ رزق بند کر دے جو اللہ تجھے دیتا ہے اور جو گناہ چاہے کر لے. سر جھکا کے کہا مولا یہ تو بڑا مشکل. کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، دوسرا کام کر. اور وہ یہ کہ اطلب موضعا لا یراک اللہ فیہ. چلو گناہ کرنا ہے تو کم از کم ایک خیال کر، ایسی جگہ جا کے کر خدا دیکھ ہی نہ رہا. بھائی ہمیں باپ کی مخالفت کرنا ہے، ذرا شرم آ جاتی ہے، باپ نہ ہو تو ہم جا کے وہ عمل کرتے ہیں. بیویاں شوہر کی مخالفت کریں، شوہر آفس چلا جائے، پھر جا کے وہ کام. تو مثلا عقلی بات، اور اس عقلی بات کو سمجھاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجمع مجھ سے بہتر سمجھ رہا، جن کو سمجھنا اور جن کو نہیں سمجھنا ہے کتنی محنت کروں وہ سوتے ہیں تو سوتے رہیں گے. تو اب ایسی جگہ گناہ کرنا، ایسی جگہ کر، کم از کم اللہ دیکھ تو نہ رہا ہو نا. تو مولا ایسی کون سی جگہ؟ تو کہا اچھا میرے ایک کام کر. ایک صاحب انگلینڈ سے اپنے بچے کو لے کے پاکستان آئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی ایئرپورٹ پہ سیڑھی سے لوگ اترا کرتے تھے، یعنی وہ جہاز سے، پلین سے، اور بس میں بیٹھ کے آتے. اب تو وہ ڈائریکٹ ٹنل کے ذریعے آتے ہیں. تو اس وقت کی بات، بچے کو لے کے آئے. جیسے ہی وہ جہاز سے باہر آ کے بس میں بیٹھنے لگے، کس کے انہوں نے 10 تھپڑ اپنے بچے کے لگا. ادھر مارا تو ادھر ہو گیا، ادھر مارا، بچے کے گال سرخ. سب گھبرا گئے، بھائی ہوا کیا؟ انگلینڈ میں تو میں بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، وہ قانون بڑا سخت ہے کہ باہر کے بچے کو نہیں مار سکتا. میں نے اس سے کہا تھا بچوں ذرا پاکستان چلو پھر میں دیکھتا ہوں. پہلا کام ہی میں نے یہاں پہ یہ کیا. اب یہ تیسری چیز امام نے بتایا کہ بھائی اگر گناہ کیا اللہ کا قانون توڑنا ہے نا، اللہ کے ملک سے نکل جاؤ. اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت. گناہ کرنا ہے نا، اللہ کا قانون توڑنا ہے نا، ایسے ملک میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو. اخرج من ولایت اللہ، اللہ کے ملک سے باہر نکلو. شیطان کے ملک میں جاؤ، کسی اور ملک میں جاؤ، وہاں جا کے گناہ کرو. سر جھکا کے کہا مولا تو پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کے ملک سے نکل کے کہاں جائیں؟ مر بھی جائیں تو مرنے کے بعد بھی اللہ ہی کے ملک میں جاتے ہیں. امام نے کہا اچھا تو پھر چوتھا کام کرو. اب یہ مثالیں میں کہیں اور ہوتا تو بہت کھل کے دیتا،
حالات کی وجہ سے ذرا میں روک روک کے بات کر رہا ہوں. دنیا کے ہر ملک میں کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں، ہر ملک سے مطلب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، کراچی میں ہے، شکاگو میں ہے، جہاں پہ پولیس بھی قدم نہیں رکھ سکتی، نو گو ایریا کہلاتے ہیں. امام نے کہا کہ میرے ایک کام کرو، اذا جاءک ملک الموت لیقبض روحک فاتبعہ، جب اللہ کی طرف سے نمائندہ آئے تجھے پکڑنے کے لیے، ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، اسے آنے نہیں دے رہا، بھگا دے رہا، مت آؤ میرے گھر میں، یہ میرا گھر ہے، یہاں داخل ہونے کی اجازت نہیں. پھر جو گناہ دل چاہے کرو. یا پولیس بھی قدم نہیں رکھ سکتی، وہاں پہ سارے جرم ہوتے ہیں، قدم ہی نہ رکھنے دو. مولا یہ تو بڑا مشکل، ناممکن، ساری بولتی بند ہو جاتی ہے ملک الموت کو دیکھ کر. یہ للو ابھی چل رہی ہے، ملک الموت نظر آئے گا، یہ زبان ہی بند ہو جائے گی. امام نے کہا اچھا پھر ایک پانچواں کام کرو، اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فیہا. جنت جو ہے، جنت کے سپروائزر یا مینیجر یا ایڈمنسٹریٹر یا دروغہ کا نام ہے رضوان، رضوان جنت. اور جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک، مالک جنت جہنم کا. اذا ادخلک مالک فی النار، گناہ کرو، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، کیا ہو؟ اللہ کہے گا گناہ کی سزا 50 سال جہنم. اذا ادخلک مالک فی النار، جب مالک تجھے جہنم میں داخل کر، فلا تدخل فیہا، کا میں نہیں جاتا ہوں، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، اس کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جانا، میں اجازت دیتا ہوں گناہ کرو. تو مولا جہنم کا حکم آ گیا، وہاں پہ تو شیطان بھی سرکشی نہیں دکھا سکتا ہے، الٹے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. ہماری کیا حیثیت؟ امام نے کہا سوچو، روزی اللہ سے لیتے، طاقت بدن میں اللہ کی دی ہوئی ہے، ملک اللہ کا، آنکھوں کے سامنے اللہ کے ہو، اللہ کی پولیس ملک الموت کو بھگا نہیں سکتے، اللہ جب سزا دے تو منع کر نہیں سکتے، پھر کیا سوچ کے گناہ کرتے ہو، کیا سوچ کے معصیت کرتے ہو؟ گناہگار کہتا ہے اس کے بعد زندگی میں کبھی مجھ میں گناہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی. چاہنے والے، ماننے والے. امام اب کہ اس میں خاص بات مجھے کہنا، ایک عام بات تھی کہ اس زمانے کے معاشرے سے بچا رہے ہیں، لیکن خاص بات یہ تھی کہ جہنم اور عذاب کا حوالہ دے کر. تو کل انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جہنم اور عذاب کی مجلسوں میں ایسے اعلانات ہمیشہ پہلے سے کر دیتا ہوں. مجھے پسند نہیں ہے کہ کسی کو بھول بنے میں، ناواقفیت میں، بغیر اطلاع کے پھنسا لیا جائے. کل کی مجلس چھوڑ کے آپ پرسوں بھی آ سکتے ہیں، لیکن بہت دیر میں ناچ لگا. تھوڑی شوگر پیشنٹ کی آئی سائٹ دن میں کئی دفعہ کم زیادہ ہوتی ہے. میں مذہبی باتوں کے علاوہ ایک آدھ طبی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ اب مجمع وہاں تک پہنچ گیا، کیا بلانے کی ضرورت ہو کہ نہ ہو. آج تو مجلس ختم ہو گئی، لیکن انتظامیہ سے گزارش ہے کہ کل مجھے بتا دیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہوں. کچھ نظر تو آ رہے ہیں لیکن اتنا واضح نہیں. لیکن مسئلہ عذاب اور جہنم نہیں ہے، مسئلہ ماننے والوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا. تو ہر طرح کے طریقے اختیار کیے گئے. یہ طریقہ تو ان کے لیے اختیار کیا گیا کہ جو معرفت کی اس منزل پہ نہیں، اور جب معرفت کی بلند منزل پر، ان کے لیے امام نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنی محبت کا واسطہ ہے. مثلاً بہت ہی مشہور روایت، امام نے کہا دیکھو دو گناہ کبھی نہ کرنا، ایک شراب نہ پینا، ایک جوا نہ کھیلنا. اب شراب کے لیے عذاب قبر کی روایت بھی اور جوئے کے لیے عذاب قبر کی روایت بھی. جب کسی کا لیول ذرا سا کم ہو تو امام پھر عذاب کے ذریعے سمجھا رہے معرفت کا لیول، اور جب معرفت کی بلند منزل پر تو امام فرماتے ہیں یہ دو گناہ نہ کرو. کہ میں صرف ایک حدیث
نمونتاً پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ میں بار بار اپنی مجبوری بتا رہا ہوں۔ چوتھے امام کے اتنے تفصیلی حالات، کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں، میں کنفیوز تھا۔ خیر، اب یہ معلوم ہے ہر ایک کو کہ دونوں گناہ حرام، جوئے کی تمام قسمیں، تاش اور شطرنج اور لوٹو اور لاٹری اور پرائز بانڈ اور جو کچھ، البتہ اپنے مرجع سے تفصیلات پوچھ کر، تفصیلات حرام حرام ہے، پھر اس کی تفصیل ہوتی۔ امام سے راوی نے پوچھا مولا آج آپ عجیب اشعار سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا، اگر اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تو ہماری خاطر چھوڑ دیں۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جب یہ دو گناہ کوئی ہم کرتا، کوئی ہمارا والا ہو کے گئے، ہمیں دربار یزید یاد آ جاتا اور اپنی بہنیں اور پھوپھیاں یاد آ جاتی، تو خیر کو تو کیا تعلق اپنا اگر۔ اچھا، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں امام بھولتے تو، لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ دو گناہ ہمارے سینے پر اتنے بڑے زخم اور کھاؤ ہیں، اور جو یاد آ جاتا ہے دربار یزید۔ دیکھیں، جان بوجھ کر یزید اہل بیت کے دشمن، خالی دشمن نہیں تھے، ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ممبر کے خلاف، لیکن کم وقت کمینے قسم کے دشمن، اسفل ارسل دشمنی کی قسمیں ہوتی۔ چنانچہ ایک مثال تو ایک چھوٹے سے جملے میں آ جا رہی ہے، اور کل ایک مثال آئی۔ یزید پورا دربار سجایا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ قیدی آئیں، سارے وزیر و امیر و سفیر بلوائے، کیوں؟ پتا ہے کہ قیدی آئیں۔ لیکن جب قیدی آئے تو کیسا تجاہل عارفانہ سے کام لیا، اس طرح نظر انداز کیا، اگنور، جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لیکن طریقہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کسی کو ذلیل کرنے کا۔ امام فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ خاردار توق گلے میں، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہاتھ اور پاؤں میں دربار یزید میں داخل ہوا، تو یزید نے اشارے سے سپاہیوں سے کہا انہیں کونے میں کھڑا کر۔ خود 3 کام کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، ایک ہاتھ میں شراب کا جام، جوا یعنی شطرنج کھیل رہا تھا، اور تیسرا کام کیا کر رہا؟ شطرنج کھیلتے ہوئے جو وقت ملتا ایک چھڑی اٹھاتا ہے، میرے مظلوم آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا جبکہ آپ خالی سن رہے، زینب دیکھ رہے، سجاد دیکھ رہا، ہم محب ہیں، بیٹے نہیں آئے۔ ذرا سجاد سے پوچھئے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا، میرے بوڑھے بابا کا کٹا سار اور چھڑی سے کس طرح سے گستاخی کی جا رہی، شراب پیتا جا رہا، شطرنج کھیلتا جا رہا، چھڑی اٹھا کے دندان مبارک سے گستاخی کرتا جا رہا۔ میرا مظلوم آقا سجاد کہتا، جب میں کسی کے ہاتھ میں شراب کا جام دیکھتا ہوں مجھے دربار کا یہ منظر یاد آ جاتا ہے، جب میں کسی کو جوا کھیلتے دیکھتا ہوں مجھے دربار کا یہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اور یزید 3 نشوں میں ڈوبا، شراب کا نشہ، اقتدار کا نشہ، جوئے کا نشہ، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے توجہ دینے کا۔ لیکن پھر کیسے توجہ ہوئی؟ کیا ایک ننھی سی بچی کا جہاد سامنے آتا، ایک بار 2-3 مرتبہ یزید کی نگاہیں گئی، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی جس کا ایک ہاتھ گلے پر ہے، ایک ہاتھ چہرے پر ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا منظر تھا کہ یزید کی توجہ بھی اپنے شراب سے ابھی۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے بچی تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام فاطمہ، لیکن بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا۔
یزید نے کہا اچھا تو ہے سکینہ؟ تیرا نام تو میں نے بہت سنا، یہ بتا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کھڑی ہوتی ہے بیٹھتی ہے، آخر کیوں؟ کہا یزید میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا، لیکن آج فاطمہ کی یہ پوتی سکینہ، اس کے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں ہیں، ہاتھوں سے چہرہ چھپایا۔ سنے آئے مومنہ، سکینہ کہہ رہی ہے کہ بال چھوٹے ہیں تو ہاتھوں سے چہرہ چھپایا، اور جہاں تک گلے کی بات ہے تیری فوج نے 21 رمضان 20 رمضان ام کلثوم نے دیکھا میرا بابا سر پہ تلوار کی ضربت ہے، زخمی ہے، تڑپ رہا ہے، بے چین ہے، رات کا وقت ہے، نیند نہیں آ رہی، گھبرا کے کہا بابا کیا تکلیف زیادہ ہے؟ کہا مجھے اپنی تکلیف کا خیال نہیں، ابن ملجم کر رہا، ایسا لگتا ہے اس کی رسیاں سختی سے باندھی گئی ہیں، حسن سے کہو ابن ملجم کی رسیوں کو ڈھیلا کرے مولا، ابن ملجم جیسے قاتل کی رسیاں ڈھیلی۔ ادھر آگے سنیے، سکینہ کہتی ہے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گڑھے باندھ دیے ہیں، سارا گھرانہ ایک رسی میں، میں کھڑی ہوتی ہوں، میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ بھی جاتی ہوں، میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ یزید نے کہا سکینہ ہم نے سنا تیرا بابا تجھ سے بڑی محبت کرتا، ایک بار فخر کے ساتھ کہا یقیناً تیرا بابا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، کہا لے باپ کی زیارت کر، یہ کہہ کے متشت آگے کیا۔ سکینہ نے دیکھا باپ کا کٹا سر ہے، آگے بڑھ کے بابا کا سر اٹھانا چاہتی ہے۔ یزید نے کہا اس طرح نہیں، میں اس وقت مانوں گا جب حسین کا سر تیرے پاس آ جائے، پر اتنا سننا ہے بچی نے اپنے جلے ہوئے کرتے کو شام غریبہ سے یہ کرتا جلا ہوا لے کے آئی ہے، جلے ہوئے کرتے کو پھیلا دیا۔ بابا سکینہ کی محبت کا سوال ہو رہا ہے، میری گود میں آ جا، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر کش سے غلط ہوا، ہوا میں کہتا ہوا چلا، سکینہ کی گود میں گیا، سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھی ہے، بابا تیرے بھاگے اس طرح میرے رخسار پہ تماچے مارے گئے، میرے ہاتھ زخمی ہوئے، مگر ایک بار تڑپ کے کہا بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے، تیرا گلا کٹا ہوا، جو صاحبان ایمان حسین لاڈلی سکینہ اور سکینہ کے بھائی سجاد کے مصائب سن کے رو رہے ہیں، ان کے اس گریے کا واسطہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مومنین اور مومنات روزی کے مسئلے میں پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد بنا، صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما، مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین